السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام ان پر جو سلام کے قابل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على دعوة النبوية والإسمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية وعلم الجعفرية والمظلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلى الله القائم عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے سب سے عزیز بچوں، آج میری یہ توحید کے سلسلے میں دوسری مجلس ہے، اور میرا خطاب ان سے ہے جو ظاہر ہے، جو اس کے بارے میں، توحید کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان سے تو میں ظاہر خطاب نہیں کر سکتا، لیکن ان سے ضرور ہے جو کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں رہا کہ میں کوئی عالم ہوں، میں کوئی فاضل ہوں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں ایک چھوٹا سا ذاکر حسین ہوں، اور اس پر مجھے فخر ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے سب جتنے ظاہر مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان سے میں ظاہر جاننے والے ہیں، میرا علم کم ہے۔ میں ان سب سے درخواست کروں گا، ان سب سے میں اپنے کہوں گا کہ وہ میری رہنمائی کریں۔ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو قابل اصلاح ہے تو اس کی فوری طور پر آپ نشاندہی کر دیں، اور لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ مجھے تقریر میں روکیں، کیونکہ میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں خود بھی ریکارڈنگ کی بجائے خود ڈائریکٹ خطاب کروں گا۔ دراصل مجھے موقع نہیں مل رہا کتابیں کنسلٹ کرنے کا، تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو کہنے کا اتنی لمبی تمہید کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنا کچھ علم، تھوڑا بہت جو بھی ہے، وہ ہم آگے تقسیم کر سکیں، بتا سکیں اپنا۔ تو سب سے جو مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب لوگ مجلس سے شوق سے سنتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہاں یہ تھا کہ تھوڑا سا بچوں کو بتایا جائے کہ ہمارے جو اصول دین ہیں وہ کیا ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو علم ہوگا، بچوں کو بھی آپ پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پر ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہم اس کو ذہنی طور پر دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اصول دین جو ہیں وہ
5 ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ توحید نمبر 1 توحید. دوسرے پر کیا ہے؟ عدل. تیسرے پر کیا ہے؟ نبوت. چوتھے پر کیا ہے؟ امامت. اور پھر 5ویں پر کیا ہے؟ قیامت. تو ہمارا یہ جو اصول ہے دین کا، اصول دین جو ہیں یہ 5 ہیں. پھر آگے فروع دین ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ فروع ہے. اصل اصول دین یہ ہیں. کوئی مجھ سے کویشچن بھی کر رہا تھا کہ یہ اصول دین پر آپ کسی کی کیا کہنا چاہیے کہ کسی نائب امام کی تقلید نہیں کرتے. تقلید فروع دین پر ہے. یہ آپ پر اپنا فرض ہے کہ آپ اصول دین پر خود تحقیق کریں، خود پڑھیں، خود معلوم کریں اور کتابوں کی مدد لیں. اس پر کوئی فتاوے کو یہ نہ کریں، نہیں ہوتے اس پر. تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور ہم جو ہیں کیونکہ یہ ایک بہت خشک ٹاپک ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل سے بیان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نعروں سمیٹنے کی بجائے نعرے سمیٹنے سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک لیا جائے جس میں نعرے زیادہ لگیں، لوگ واہ واہ زیادہ کریں. تو میں نے جیسا پہلے اس میں بیان کیا کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے. تھوڑی سی پہلے کا وہ رپیٹ ہو جائے. اللہ جو ہے وہ واحد ہے. واحد کا مطلب ایک ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ خود فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کس لیے کیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہے اللہ ایک. ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو میں نے اس میں آپ کو لا الہ کہا وہ کیا، وہ اس وقت ہے جب ہم یقین کر لیں کہ اللہ ایک ہے. تو اس کے بعد جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس کے لیے پھر وہ ہے لا الہ. تو اس میں کلمہ ہے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں پہلے شاید میں نے وہ اس کا ٹاپک کر دیا، تو اصل یہ ہے کہ ہم اصول دین کو پہچانیں. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. توحید ایک ایسی چیز ہے جو ہر بچے کے ذہن میں آتی ہے، ہر ایک کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ واحد کیوں ہے. اللہ جو ہے وہ مطلب واحد. توحید جو ہے واحد ہے. واحد سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی اس کو حکم نہیں دے سکتا. وہ سب کا خالق ہے. اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ اس پر کسی بھی طریقے سے وہ کیا کہنا چاہیے اس میں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کے تابع ہے. اللہ کسی کے تابع نہیں ہے. اللہ ہر فیصلہ خود کرتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہر فیصلے کے کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ جو ہے وہ اپنے فیصلے میں مکمل اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. عالم ہے. عالم یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ کہ علم کا خالق ہے. وہ علم کا خالق ہے. وہ جو ہے یعنی جو زبان ہے اس کی، وہ اس زبان میں جس میں چاہے بات کر سکتا ہے. وہ اس کو
تخلیق کر سکتا ہے، مطلب وہ تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جو کر رہے تھے بات وہ اس پر کر رہے تھے کہ ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس میں کچھ صفات ثبوتیہ ہیں جو ہمارے اس میں تحفۃ العوام میں بھی ہے، ویسے بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ وہ خالق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے پوچھا تھا، جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ اس کو خدا کو تخلیق کر سکتا ہے؟ اگر وہ تخلیق کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا تو خالق وہ رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ایک نے سوال کیا بڑا، مولانا میں کسی مولانا کی سپیچ سن رہا تھا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ میاں کیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ میاں کیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ تو آپ یہ مان لیجئے پہلے تو کہ اللہ جو ہے ہر چیز کا خالق ہے. جب خالق ہوتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہوتا ہے. جب قادر ہوتا ہے جو تخلیق کرتا ہے اس پر حاوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے تحت سب چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلے ہمیں ہے کہ خدا قدیم ہے. قدیم سے کیا مراد ہوگی کہ خدا جو ہے ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، یعنی کہ